الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وآتیوا الرسول لعلکم ترحمون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعذنا من شرور انفسنا آمین یا رب العالمین۔ ہم نے جو دین کے اجزاء کیے تھے ان میں سے پہلا تھا ایمان، وہ ہم نے کل اس کے جو مختلف پہلو ہیں ان کو جانا۔ آج ہم لے رہے ہیں عبادات کو۔ تو عبادات کتنی ہے بھائی؟ 4 ہیں عبادات: نماز، روزہ، حج اور زکات۔ ان کا ایک دوسرا نام بھی ہے، انہیں ارکان اسلام بھی کہتے ہیں، لیکن ارکان اسلام 5 ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان میں معین کیا گیا ہے۔ بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ یہ ہے اس کی بیسمنٹ، بنیاد نیچے والی کلمہ شہادت، اس کے اوپر یہ 4 ستون ہیں: نماز، روزہ، زکات اور حج۔ تو الفاظ ہیں بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ تو اسلام کیا ہے؟ یہ تو اس کی بنیادیں ہیں۔ اسلام اصل میں یہ اس کی چھت ہے، اور وہ ہے پوری زندگی میں اللہ کی بندگی۔ یہ ہے اسلام، یہ تو اس کی بنیادیں۔ لیکن اکثر و بیشتر آپ کو معلوم ہے کہ 90% تو اسے ہی اسلام قرار دیے بیٹھے۔ کہتے ہیں مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے ہیں، کلمہ پڑھ لیا ہے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، پکے مسلمان، نہ نماز نہ روزہ اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اس 7% وہ ہیں جو کہتے ہیں بھائی کلمہ پڑھا ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، زکات دے رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، پورا اسلام ہے۔ حالانکہ یہ تو اسلام کے ستون ہیں، اسلام تو نہیں ہے۔ اسلام تو پوری زندگی میں اللہ کی اطاعت کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنا۔ کیونکہ اسے ہی اسلام قرار دے دیا گیا ہے، اس لیے اسی پر لڑائی ہو رہی۔ انہی بنیادوں کی بنیاد پر جو ہے ہم ایک دوسرے کو کافر قرار دیں، اور انہی کی بنیاد پر علیحدگی ہے۔ خاص کر یہ ہے نا جس سے روز واسطہ پڑتا ہے۔ اب دیکھیے، اس میں سے آپ دیکھیں گے 90% کامن ہے، کہیں کوئی اختلاف نہیں۔ کیونکہ نمازیں کسی کے ہاں 5 کی بجائے 6 ہیں نہیں، کسی کے ہاں رکعتیں زیادہ ہو اور کم ہو، جو فرائض ہیں سب کے ہاں 17 ہی رکعتیں ہیں یا کمی بیشی ہے؟ 2 صبح کی، 4 ظہر کی، 4 عصر کی، 3 مغرب کی اور 4، کوئی فرق ہے کسی کے ہاں؟ اچھا بھئی اس کی ادائیگی میں کوئی فرق؟ سب کے ہاں پہلے قیام،
پھر ایک ہی رکوع ہے، کسی کے یہاں دو تو نہیں ہے نا، پھر دو ہی سجدے ہیں، کسی کے یہاں ایک تو نہیں نا، یہ تو سارا ستون کامن ہے، یہی تو نماز ہے۔ نماز اور کس کا نام ہے؟ سارے قبلہ رخ ہوتے ہیں، سارے تکبیر تحریمہ سے ابتدا کرتے ہیں، سب کے نزدیک پہلے قیام ہے، پھر رکوع ہے، پھر سجود ہیں، پھر سجدے ہیں، رکعتیں بھی ساروں کے نزدیک کامن، تعداد بھی سب کے نزدیک ایک، پھر لڑائی کا ہے کی؟ یہ ستون سب کے ہاں کامن ہے، لڑائی کس پہ ہے؟ اس کی ڈیکوریشن۔ ستون پہ کوئی لڑائی نہیں ہے، ستون سب کا کام۔ ایک کہندا بھائی وہ ستون چورس تھا، دوجا کہندا چالو چالو تے گول سی، ایک کہتا اس پہ چپس لگی ہوئی تھی، چپس نہیں سی وہ ٹائل سی وہ، بھائی یہ فرق ہے، جس پہ اس کو بنیاد بنا لیا گیا ہے، اور جو بنیاد ہے وہ 90% پڑھتے نہیں، ان کی کوئی فکر نہیں، جو نماز پڑھتے نہیں ان سے کوئی لڑائی نہیں ہے، ان سے ویسے ہی تعلقات، ویسے ہی ملنا جلنا، ویسے ہی سارے معاملات۔ جہاں مسیطے آن والے نا انہوں ویندے کی کرتا ہے، یہ کیسے کر رہا ہے، انہوں کہندے تو کوئی آ گیا، حالانکہ 90% اس میں سے کامن ہے۔ یہ آرائش ہے، یہ زیبائش ہے اس کی جس پہ لڑائی رکھی۔ تو آج ان ستونوں کے بارے میں ہم پڑھیں گے، ان میں سے جو بھی ہم ادا کرتے ہیں ان کی حیثیت کیا ہے، تاکہ جو کچھ بھی ادا کریں وہ سمجھ سوچ کر کریں اور شعور کے ساتھ کریں، وگرنہ یہ چیز سامنے نہ ہو تو سب کو ایک ہی درجہ دے دیا جاتا ہے۔ نے ان کی تقسیم ہے اور ان کی ادائیگی کی کچھ شرائط ہیں، ان شرائط کے ساتھ ادا کی جائے تو وہ قبول ہے۔ تو آج ہم یہ دیکھیں گے ان چاروں کے بارے میں کہ ان کی حیثیت کیا ہے، ان میں سے کس چیز کی کیا حیثیت ہے، تاکہ جو کچھ بھی ادا کریں وہ سمجھ سوچ کر کریں۔ ان چاروں میں سے ایک حصہ وہ ہے جو مکتوبہ ہے، قرآن مجید کی بھی یہی اصطلاح ہے اور حدیث کی بھی۔ قرآن مجید میں بھی عام طور پر یہاں احکام آئے ہیں، وہاں لفظ کتاب استعمال ہوا ہے، کتب علیکم الصیام ان الصلاۃ کانت للمؤمنین کتابا موقوتا۔ حدیث میں بھی یہی اصطلاح ہے مکتوبہ، جسے ہم اپنی زبان میں فرائض کہتے ہیں، لیکن قرآن مجید میں اس کی طرف ترغیب ہے، من تطوع خیرا فہو خیر لہ، جو اللہ تعالیٰ کے فرائض جو اللہ نے کیا ان میں سے اور آگے بڑھ کر کرتا ہے تو اس کے حق میں بہتر ہے۔ اس کے تحت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چاروں میں کچھ چیزیں خود اختیار کی، اور ان کی اصطلاح بھی یہی ہے تطوع، حدیث میں بھی یہی لفظ ہے ان کی۔ تطوع کیا ہے؟ ہم اپنی زبان میں اسے نوافل کہتے ہیں۔ تو مین تقسیم یہ ہے، ان چاروں میں کچھ فرائض ہیں، کچھ نوافل۔ اب چونکہ یہ تطوع والا حصہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اختیار کیا ہے، اس لیے ان کی تقسیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات اور آپ کے عمل کی بنیاد۔
وہ نوافل جن کو ادا کرنے کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اور خود بھی ادا کیا ہے، وہ ہمارے لحاظ سے واجب بن گئے۔ وہ نوافل جن کے بارے میں ترغیب ہے، تشویق ہے، شوق دلایا ہے، فضیلت بیان کی ہے، حکم نہیں، اور خود مستقل عمل کیا، وہ ہمارے لیے بن گئی سنت موقدہ۔ وہ نوافل جن کے بارے میں ترغیب ہے، تشویق ہے، لیکن اپنا عمل مستقل نہیں ہے، کبھی کیا ہے کبھی نہیں کیا، وہ قرار پائی سنت غیر موقدہ۔ وہ نوافل جن کے بارے میں ترغیب ہے، تشویق ہے، لیکن اپنا عمل ثابت نہیں، وہ مجرد نوافل رہ گئے، جو عمل ہوتا تو سنت قرار پا جاتا، کیونکہ سنت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل ہی کا نہ۔ یہ ہے جو تقسیم ہے ان چاروں میں، ان میں سے کچھ حصہ فرض ہے، کچھ واجب ہے، کچھ سنت موقدہ ہے، کچھ غیر موقدہ ہے، اور کچھ نوافل ہے۔ اب ہم ایک ایک کو لے کر دیکھتے ہیں کہ کیا کہاں آتا ہے، اس کی کیا حیثیت۔ نماز کو لے لیجئے، 17 رکعتیں فرض ہیں، کوئی اختلاف نہیں ہے، فرائض 17 ہی ہے، 2 صبح کے، 4 ظہر کے، 4 عصر کے، 3 مغرب کے، 4 عشاء کے۔ واجب میں وتر، یہ 1 سے لے کر 9 تک، اور یہ اصل میں تہجد کی نماز کا حصہ ہے، عشاء کا نہیں ہے، تہجد کا حصہ۔ وتر کسے کہتے ہیں؟ طاق، ایک نہیں، طاق، تہجد کے نفلوں کو طاق بنانا۔ وہ آپ 1 سے بھی کر سکتے ہیں، 3 سے بھی، 5 سے بھی، 7 سے بھی، 9 سے، اور جس صورت میں بھی کریں گے سارے مسنون ہیں۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ وتر تو اصل میں ایک ہی، لیکن جب آپ نفلوں کو وتر کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے تو وہ سارے وتر ہی کہلائیں گے۔ حالانکہ آپ جتنے پڑھیں، 9 پڑھیں، 7 پڑھیں، 5 پڑھیں، 3 پڑھیں، ان میں وتر ایک ہی ہے، باقی نوافل ہے، لیکن جب ملا کر پڑھیں گے تو سارے وتر کہلائیں۔ تو کیا معاملہ ہوا کہ 2 کم از کم نفل پڑھیں گے تو ان کو طاق بنائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول 11 رکعتوں کا تھا عام طور پر تہجد کا، تو کبھی وہ 2 نفل پڑھ کے 9 وتر اکٹھے پڑھتے تھے، 11 کر لیتے تھے۔ جب 9 ادا کریں گے تو درمیان میں تشہد نہیں ہوگا، تشہد لاسٹ پہ ہو۔ اس طرح سے بھی کبھی پڑھ لیتے تھے، 2 نفل علیحدہ پڑھے اور پھر 9 وتر اکٹھے پڑھ لے۔ کبھی ایسے پڑھتے تھے 4 نفل پڑھ لیے اور 7 وتر پڑھ لیے۔ کبھی ایسے پڑھتے تھے کہ 6 نفل پڑھ لیے اور 5 وتر پڑھ لیے۔
کبھی ایسے پڑھتے تھے کہ 8 نفل پڑھ لیے اور 3 وتر پڑھ لیے، اور کبھی ایسے پڑھتے تھے کہ 10 نفل پڑھ لیے اور 1 وتر۔ یہ ساری صورتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسنون۔ آگے آئیے سنت مؤکدہ، یہ 12 اور 10 ہے۔ 12 وہ ہے جو عام طور پر ہم پڑھتے ہیں، 2 صبح کی، 6 ظہر کی، 2 مغرب کی اور 2 عشاء کی، 12 ہیں۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض دفعہ ظہر کی پہلی 4 کی جگہ 2 بھی ثابت ہے۔ آپ نے بعض دفعہ 2 بھی پڑھی ہیں 4 کی بجائے، تو 2 پڑھیں گے تو 10 ہو جائیں گی، 4 پڑھیں گے تو 12 بن جائیں گے۔ اصل میں حدیث میں یہاں ان کی ترغیب ہے، تشویق ہے، تو 12 رکعتوں کی ہے۔ جو دن رات میں 12 رکعتیں ادا کرے گا غیر المکتوبہ، فرائض کے علاوہ، تطوعاً، بطور نفل، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نمازوں کے ساتھ لگا دیا تاکہ آسانی سے ادا ہو۔ ورنہ الفاظ ہیں دن رات میں جو 12 رکعتیں پڑھیں۔ سنت غیر مؤکدہ 8 ہیں۔ 4 عصر سے پہلے، 4 عشاء سے پہلے۔ نوافل والا کھاتا ذرا لمبا ہے۔ تحیت الوضو 2، جب بھی آپ وضو کریں 2 نفل پڑھ لیں، بہت ثواب، بڑی فضیلت۔ تحیت المسجد، جب بھی مسجد میں آئیں، اگر وہ وقت ایسا نہیں ہے کہ جس میں نفل پڑھنے منع ہے، تو 2 نفل پڑھ کے بیٹھیے، یہ مسجد کا حق ہے، یوں ہی نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اشراق 2 سے 4، 2 بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اضحیٰ، جسے ہم چاشت کہتے ہیں، 2 سے 12، 2 بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 بھی، 6 بھی، 8 بھی، 10 بھی، 12۔ ایک کہتے ہیں کو اوابین ہوتی ہے، مغرب اور عشاء کے درمیان 2 سے 6۔ اور ہمارے لحاظ سے تہجد ہمارے لیے نفلی نماز ہے۔ کیوں نفلی ہو گئی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ فرض تھی، اس لیے ہمارے لیے نفلی قرار پا۔ اگر فرض نہ ہوتی تو ادھر آ جاتی، کیونکہ جتنی اس کی فضیلت ہے ان میں سے کسی کی نہیں۔ تو یہ تہجد 2 سے 10، یہ ہے جو نماز کے بارے میں تقسیم ہے۔ ان میں سے ہر چیز کو ادا کرتے ہوئے اس کی حیثیت کو سامنے رکھیے، میں کیا ادا کر رہا ہوں، اس کی حیثیت کیا ہے۔ اب آئیے روزہ۔
رمضان رمضان کے روزے فرض ہیں. واجب میں نہیں ہے کوئی بھی روزہ. سنت موقدہ میں ہیں 2 روزے عاشورہ 9 10 یا 10 11. ایک روزہ عرفہ 9 ذی الحج، جبکہ حاجی عرفات میں ہوتے ان کے لیے نہیں ہے. باقیوں کے لیے یہ نفلی روزہ ہے تاکہ ان کے ساتھ کوئی مناسبت پیدا ہو. 3 روزے ہر ماہ، بہتر ہیں ایام 20. تیرہ 14 15 چاند کی. 20 کہتے ہیں سفیدی کو جب پوری رات سفید ہوتی ہے، روشن ہوتی ہے. ہاں اگر اس وقت نہیں رکھ سکتا کوئی 3 رکھ لے. سنت غیر موقدہ میں نہیں ہے. نوافل میں ہیں 6 روزے شوال کے. اگر کوئی بہت زیادہ روزہ رکھنے کا شوقین ہے، زیادہ رکھنے چاہتا ہے، تو پیر اور جمعرات کا روزہ زیادہ مستحب ہے. جمعے کے دن کو روزے کے لیے مخصوص کر لینا منع ہے کہ جمعے ہی کو روزہ رکھنا بس منع ہے. جمعرات کی رات کو عبادت کے لیے مخصوص کر لینا منع ہے. ہاں ساتھ مل کر کر رہا ہے اور بھی ہو جائے ٹھیک ہے، جمعے کا بھی آ گیا ساتھ، لیکن اسے مخصوص کر لینا کہ جمعے کیوں رکھنا ہے منع ہے. آگے آئیے زکوٰۃ. ڈھائی % نقدی زیورات مال تجارت، اس پہ 2.5%. ایک نقد ہے، زیورات کی صورت میں ہے، مال تجارت، اس میں سے 2.5% نکل. فصل ہے بارانی جو صرف بارش سے پلتی ہے، تو اس پر عشر ہے 10%، جن سے بارانی. جن سے چاہی پر 5%، نصف عشر، جس میں آپ پانی لگاتے ہیں اس کا معاوضہ دیتے ہیں. ٹیوب ویل ہے، نہر ہے، کنواں ہے، اس پہ 5% ہے، نصف عشر. جن سے چاہی، اس وقت کنویں ہی ہوتے تھے. مال مویشی بھی ایک حد سے اوپر چلے جائیں تو زکوٰۃ لگ جاتی ہے. بکریوں پر، بھیڑوں پر، اونٹوں پر، گھوڑوں پر، بھینسوں پر، جو بھی ہے، ایک تعداد سے بڑھ جائے تو ان پہ بھی زکوٰۃ لگ جائے. یہ ہے جو فرض ہے.
واجب میں ہے فطرانہ، سنت موقدہ میں ہے قربانی، سنت غیر موقدہ میں ہے عقیقہ، اور نوافل میں ہے العف۔ جو کچھ بھی تمہاری ضرورت سے زائد ہے یہاں بینک میں جمع کرانے کی بجائے اللہ کے بینک میں جمع کراؤ۔ وَمَن يُقْرِضِ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفْهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ۔ یہاں تو 10% یا 5% ملتا ہے، وہاں کم از کم 700%۔ ان کی حد ہی کوئی نہیں۔ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب۔ لیکن ایمان کا تقاضا ہے، قانون۔ حج، الحج الاکبر، زندگی میں ایک بار جسے استطاعت ہے اس پر فرض کہ وہ جائے، اور اس کے لیے اصطلاح ہے الحج الاکبر۔ وہ ہمارے ہاں جو غلط روایت چلائی ہوئی ہے نا، اس کا کوئی جواز نہیں۔ اس کی اصطلاح ہی حج الاکبر ہے قرآن میں، حدیث میں۔ واجب میں نہیں ہے، ادھر بھی نہیں ہے، ادھر ہے الحج الاصغر یعنی عمرہ، سنت غیر موقدہ میں عمرہ۔ یہ ہے اس کی تقسیم چاروں کی۔ اب ہم دیکھتے ہیں فرائض کو، جو اللہ کا اصل مطالبہ، اس کے لیے 4 چیزیں ہیں، 4 لوازمات ہیں، ان کے ساتھ ان کی ادائیگی ہوگی تو صحیح ہے، وگرنہ نہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ یہ فرائض وقت کے تعین کے ساتھ اجتماعی، اکیلے اکیلے نہیں، اجتماعی ہیں وقت کے تعین کے ساتھ۔ یہ حج معین دنوں میں ہے، انہی میں کریں گے تو حج ہے اور اجتماعی۔ یہ زکوٰۃ، اس کے لیے اسلامی حکومت دن معین کرتی، یہ اصل میں اس کا حق ہے، اس دن پہ لے لی جائے گی جو آپ کا مال تجارت ہے، مال ظاہر ہے، جنس ہے، بھیڑ بکریاں ہیں، جو بھی ہے اس دن لے لی جائے گی۔ ہاں جو نقدی اور زیورات ہیں وہ آپ پر ہیں کہ سال گزرنے کے بعد خود ادا کریں۔ مال تجارت اور اس پہ کوئی سال کی قید نہیں ہے، جو دن معین ہے اس پہ جو کچھ ہے اس پہ لگ جائے، ہاں کل ہی خریدی ہو۔ اور اجتماعی ہے، گورنمنٹ کلیکٹ کرتی ہے۔ رمضان مہینہ معین ہے، اجتماعی۔ نماز با جماعت ہے اور وقت کے تعین کے اندر ہے۔ اوقات میں بڑی وسعت رکھی ہے، کیوں؟ کہیں دفتروں کا معاملہ ہے، فیکٹریوں کا معاملہ ہے، کارخانوں کا معاملہ ہے، جو حدیں معین کر دی گئی ہیں ان کے اندر جو بھی سوٹ کرے اسے معین کر کے پھر اجتماعی ادا کرو۔
با جماعت ادا کرو، اکیلے اکیلے نہیں۔ کیونکہ جب سے نماز پنجگانہ آئی ہے اس کے بعد اقامت نماز کا حکم ہے، نماز پڑھنے کا نہیں، نماز قائم کرو، اور قائم تب ہوتی ہے جب با جماعت پڑھی جائے۔ اس لیے ہم جب جماعت کھڑی کرتے ہیں تو اس سے پہلے یہ الفاظ ادا کرتے ہیں، قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ۔ وہ نماز جس کی اقامت کا حکم دیا گیا ہے وہ قائم ہو رہی ہے، اس کی اقامت ہو رہی ہے۔ دوسری چیز، یہ ساری دائمی ہے، جیسے جیسے فرض کی گئی ہے ویسے ویسے ادائیگی لازم ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کبھی کر لو کبھی نہ کرو، جی چاہے کر لو جی چاہے نہیں، دوام۔ جس پر بھی استطاعت ہے جس کے پاس، اس پر حج ایک بار فرض ہے۔ اگر وہ استطاعت ہونے کے باوجود نہیں کرتا تو اللہ کو اس کا اسلام قبول نہیں۔ قرآن مجید میں بھی صاف صاف کہا گیا ہے، وَمَنْ كَفَرَ، جسے استطاعت ہے پھر نہیں جاتا، کفر کرتا ہے، انکار کرتا ہے، نہیں جاتا، اللہ غنی ہے سارے جہانوں سے، اسے کسی کی پرواہ نہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، جسے استطاعت ہے پھر بھی نہیں جاتا تو یہودی ہو کر مرتا ہے یا عیسائی مسلمان نہیں مرتا۔ کیوں؟ یہ فریضہ ہے، یہ ستون ہے اسلام کا، اور ستون نہ ہو تو شرط نہیں رہتی۔ ایک دیوار گرا دے تو چھت تو نہیں رہے گی، یہ اس کی دیواریں ہیں، یہ اس کے ستون ہیں جس پہ جو ہے اسلام کی بلڈنگ کھڑی ہے، اس کی چھت، اس لیے لازم ہے۔ زکوٰۃ ہر سال حساب کر کے نکالنی ہے، اگر کوئی نہیں دیتا اس کا اسلام قبول نہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اس سے جہاد کیا گیا، ان کو مسلمان نہیں گردانا گیا۔ رمضان جو جان بوجھ کر روزہ چھوڑ دیتا ہے بغیر عذر کے، رمضان کا روزہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ساری عمر نفلی روزے رکھے تو اس کا بدل نہیں بنتا۔ کیوں؟ وہ فرض ہے۔ اسی طرح نماز اسلام اور کفر میں فرق کرنے والی نماز ہے۔ یہ ہے تو اسلام ہے، یہ نہیں ہے تو اسلام کا کوئی تصور۔ اس کے لیے تو علیحدہ فرمایا گیا، الصلاۃ عماد الدین من ہدمہا ہدم الدین۔ یہ دین اسلام کا ستون ہے، جس نے اسے گرا دیا اس نے دین کو گرا دیا۔ کوئی تصور ہی نہیں ہے اس کے بغیر کچھ دین۔ تیسری چیز، ان کی حفاظت، ان کے کچھ ارکان ہیں، ان کے کچھ رکن ہیں، ان ارکان کو صحیح صحیح ادا کرنے سے وہ چیز ادا ہوتی ہے، وگرنہ نہیں۔ حج کے لیے میقات ہے، مقام معین ہے، وہاں سے آپ احرام باندھیں گے تو حج ہے، وگرنہ حج نہیں۔ وہاں سے احرام باندھ کے جانا پڑتا۔ پھر عرفات میں حاضر ہونا ہے، وہاں کا قیام رکن ہے، اگر آپ عرفات میں نہیں گئے تو حج نہیں۔ پھر واپسی پہ عمرہ زیارت ہے، وہ کرنا ہے، نہیں کیا تو حج نہیں۔ اسی طرح مینا میں ٹھہرنا ہے 3 دن یا 2 دن،
یہ اس کے لوازمات ہیں، اس کی ادائیگی کی شرائط ہیں۔ ان کے ساتھ آپ حج کریں گے تو حج ہوگا، وگرنہ ان میں سے آپ وہ شرائط پوری نہیں کر رہے تو حج کریں۔ اسی طرح زکوٰۃ کے لیے حساب کرنا، جو بھی مال ہے آپ کا اس سب کو جو ہے اکٹھا کر کے گن کے اس میں سے حساب کے ساتھ نکالنا۔ اور پاکیزہ مال میں سے نکالنا ہے۔ حلال کی کمائی کر کے پھر اس میں سے وہ معین شرع کے مطابق جو ہے جو وہ ادا کرنا۔ اور روزے، سحری اور افطاری کے جو قانون ہیں، جو لوازمات ہیں، ان کو ساتھ رکھ کے، سامنے رکھ کر پھر روزہ رکھنا، ان اوقات کی پابندی کے ساتھ۔ اسی طرح نماز، اس کے بھی ارکان ہیں۔ وضو ہے، وضو کر کے نماز ہوگی، جگہ پاک ہو، آپ کا جسم پاک ہو، کپڑے پاک ہو، قبلہ رو ہوں۔ اور پھر اس کے ارکان ہیں، قیام ہے، رکوع ہے، پھر رکوع کے بعد قومہ ہے۔ مصیبت یہ ہے کہ بچپن میں بچے کو منیمم سکھا دیا جاتا ہے، منیمم اس کی لمٹس، جس سے کم کا کوئی تصور نہیں۔ ہم ساری عمر اس منیمم پر ہی رہتے ہیں۔ نہیں، زیادہ سے زیادہ تسبیحات پڑھو، یہ دعا کر رہے ہیں آپ رکوع کی حالت میں، اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ پھر رکوع سے کھڑے ہو، جب تک کہ آپ کا جسم پوری طرح ایک جگہ پر آ کر ساکن نہیں ہو جاتا، نیچے جانا منع۔ سجدے کے لیے اس طرح سجدے میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتے ہو جب سجدے کی حالت میں ہوتے ہو، زیادہ سے زیادہ دعا کیا کرو، اللہ سے مانگو۔ اور یہ تسبیحات جو پڑھتے ہیں دعا ہے۔ ہاں ویسے دعائیں بھی کر سکتے ہیں، لیکن ایک چیز مد نظر رہے، رکوع اور سجدے کی حالت میں قرآن نہیں پڑھا جا سکتا۔ یہ اللہ کا باعظمت کلام ہے اور یہ عاجزی کی صورت ہے، اس میں اللہ کا کلام پڑھنا منع ہے۔ باقی دعائیں بہت سی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھائی ہیں، جو آپ کا معمول تھا انہیں اختیار کیجیے، لیکن قرآن نہیں پڑھ سکتے، قرآنی دعائیں نہیں۔ اسی طرح دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا ہے، پوری طرح جلسہ ہے، پھر دوسرے سجدے کے لیے جانا۔ یہ جو ارکان ہے اس کے وہ پوری حفاظت کے ساتھ، پورے ان کی ادائیگی جو ہے یہ لازم ہے۔ چوتھی چیز، جس مقصد کے لیے یہ فرض کی گئی ہے وہ مقصد بھی پورا ہونا چاہیے۔ یہ کوئی مشقت نہیں ہے، کوئی فٹیک نہیں ہے، یہ اللہ تعالی کی طرف سے بندہ مومن کے لیے تحفہ۔ اور جان لیجئے یہ چیزیں پہلی شریعت ہی سے فرض رہی ہے، ہمیں لیے نہیں ہے، صرف پہلی شریعت۔ اور یہ اصل میں انسان کی تخلیق میں جو کمیاں ہیں ان کا مداوع ہے، ان کا علاج ہے۔ سب سے بڑی انسان کے اندر جو ہے وہ نقص کیا ہے؟ نسیان۔ جیسے یہ انسان بنا ہے، نسیان ہے، بھول جاتا ہے۔
جب کوئی اچھی بات سنتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر سنتا ہے، بڑے ارادے باندھتا ہے، بڑے عزم کرتا ہے، لیکن جو ہی جا کر مصروف ہوتا ہے کاروبار میں، بھول ہی جاتا ہے کیا کہہ کے آیا تھا، کیا عزم کیا تھا۔ یہ نماز اس کے علاج کے لیے ہے تاکہ وہیں نہ کھو جاؤ۔ 5 وقت نکلو اور پھر آ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے عہد کی تجدید کر لو، اپنے ایمان کو تازہ کر لو۔ یہ اس لیے فرض کی گئی تاکہ بندہ مومن اس نسیان سے، غفلت سے بچ جائے اور وہ اللہ کی بندگی ادا کرنے کے قابل رہے، اللہ کی بندگی پر پورا اترنے کے لیے اس میں کوئی کوتاہی نہ آئے، غفلت نہ آئے۔ یہ اس لیے فرض کی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب طور پر اللہ نے بلایا پہلی دفعہ، یہ حکم دیا، اننی انا اللہ، موسیٰ میں ہوں اللہ، لا الہ الا انا، دیکھو کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے مگر میں۔ اب کیا کرنا ہے؟ فاعبدنی، تمہیں میری بندگی پر رکھ کر زندگی گزارنی ہے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور نماز کو قائم رکھنا میری یاد کے لیے۔ یہ تمہیں بھولنے نہیں دے گی، غفلت نہیں آئے گی، نسیان نہیں ہوگا، اس لیے اس کا اہتمام۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا گیا، اور حکم دیا گیا گھر والوں کو بھی حکم دو، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دو، خود بھی اس کی پابندی کرو، اس پر ڈٹ جاؤ۔ لا نسألک رزق، ہم آپ سے رزق کے بارے میں نہیں پوچھیں گے، نحن نرزقک، ہم ہیں رزق دینے والے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز کی پابندی کرو، یہ تمہیں بے حیائی اور برے کاموں سے روک دے گا۔ اور اس کا آپ التزام کر لیں با جماعت پڑھنے کا، وہ آپ کی پوری زندگی ایک نظم میں آ جائے گی، اس کے ساتھ جڑ جائے گی، اور وہ یاد دہانی کا ذریعہ بن جائے گی۔ یہ روزے کا کے لیے لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، کیونکہ تقوی شرط ہے قرآن مجید سے ہدایت کی۔ اس لیے اسی مہینے میں روزے فرض کیے ہیں جس میں قرآن نازل کیا، اور کتنی یاد دہانی کا ذریعہ بنتا ہے یہ۔ گرمیوں کے دن ہو، دیہڑی لگائی ہوئی ہو، کتنی پیاس لگتی ہے، گھر میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، فریج میں شربت بھی پڑا ہوا، پیتا نہیں، کیوں نہیں پیتا بھائی؟ نہیں جی اللہ کا حکم ہے، مالک کا حکم ہے۔ آیا نا یاد، میرا کوئی مالک ہے، میں اس کی مرضی کا پابند ہوں، اپنی مرضی کا مختار نہیں۔ کتنی بڑی یاد ہے، یہی اصل مطلوب ہے، احساس پیدا ہو جائے تمہارے اندر، جس کے حکم سے حلال چھوڑ رکھا ہے، کم از کم حرام سے تو باز آ جاؤ۔ لیکن روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹ کا کاروبار کر رہا ہے، تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے ایسے روزے کا۔ صاف صاف جواب ہے، وہ بھوکا رکھنا مطلوب نہیں ہے، تقوی پیدا کرنا مطلوب۔ یہ زکات کا کے لیے ہے، حلال کما کر اس میں سے نکالو، تمہیں احساس رہے یہ اللہ کا فضل ہے، میری محنت نہیں ہے، یہ اللہ کی عطا ہے۔ کیوں؟ یہاں جو کچھ بھی ملا ہوا ہے یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ کا فضل ہے، ہماری محنت نہیں ہے۔ اور حلال کی کمائی سے نکالنی ہے بھائی، حرام پورے کا پورا بھی اللہ کی راہ میں دے دو، ایک ٹکے کا ثواب نہیں ملے۔ اللہ طیب ہے، طیب ہی کو قبول کرتا ہے، خبیث کی کتنی جی چاہے تعداد ہو، اس کے ہاں اس کی کوئی ویلیو نہیں۔ یہ اس احساس کو اجاگر رکھنے کے لیے
تاکہ یہ محبت نہ دل میں سما جائے، مال ہی نہ سب کچھ بن جائے۔ اس میں اللہ نے حق رکھے ہیں، نکالو ان کے جو پیچھے رہ گئے۔ یہ حج کا کے لیے کہیں قوموں میں نہ بٹ جاؤ اور قومیت ہی تمہاری نشانی نہ بن جائے، نہیں، کہیں بھی رہنے والے ہو نکلو وہاں سے اور وہاں پر جا کر ایک لباس میں رنگے جاؤ، ایک امام کے پیچھے ایک امت کا تصور اجاگر ہو جائے۔ ہم اسلام کی بنیاد پر بھائی ہیں، اسلام کی بنیاد پر ایک ہیں، وہ قومیتیں نیچے رہ جائیں، ان کی حیثیت نہ رہے، اور وہاں شاعر اللہ ہیں، ان کا احترام پیدا ہو، ان کی عزت اور تکریم تمہارے دلوں میں پیدا ہو۔ یہ ساری چیزیں آپ کے نفس کے تزکیہ کے لیے ہیں، اس میں احساس اجاگر کرنے کے لیے ہے، اس کا وہ مقصد بھی پورا ہونا چاہیے۔ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، یہ نہیں ہے کہ وہاں بھی جا کر جھگڑی رہے ہو، وہاں بھی جو ہے نافرمانی کر رہے ہو اور وہاں بھی زن و شو کا تعلق قائم کیا، نہیں، ان چیزوں کو چھوڑو اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے سامنے پیش ہو جاؤ ایک امت کے طور پر، تمہیں احساس ہو جائے کہ تم ایک امت کے فرد، تو اس کی وہ مقصدیت بھی پوری ہونی چاہیے۔ اگر وہ نہیں ہے تو پھر قانونی نماز ہے، جس کے لیے اللہ نے فرض کیا وہ نہیں ہے، وہ روزہ نہیں ہے، وہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہ چار شرائط کے ساتھ ان کی ادائیگی ہے اور اجتماعی ہیں اور سارے وقت کے تعین کے ساتھ۔